ہمیشہ سے ہمیشہ تک یکتا اکیلا کائنات کا مالک خالق خالق مقتدر حاکم نظام چلانے والا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے کائنات کے پیدا کرنے میں، نظام چلانے میں، اور اس کو کسی کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بے شمار السلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے اوپر، جن کی لائی ہوئی شریعت اور پہنچایا ہوا دین آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اس دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کے ساتھ آج ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت درود اور سلام اور رحمتوں کی برکت نازل فرمائے آپ کی ذات اطہر پر، آپ کے صحابہ کرام پر، جن کی محنت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد آپ کا ساتھ دیا اور دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اللہ جلال والی کرام ایمان والوں کے لیے ایک بہترین، ایک آئیڈیل، ایک ہدایت اور ایک نمونہ قرآن مجید کو بنایا ہے۔ جس طرح جسمانی غذا خوراک انسان کے جسم کے لیے، گوشت پوش کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا پینا ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ انسانیت کی، روحانیت کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کی جسمانی غذا کو اگر خوراک مہیا میسر نہ ہو، کھانا نہ ملے، روٹی ملے اگرچہ کچھ کی مل جائے، پینے کو مل جائے اگرچہ جیسا بھی پانی ہو، ہوا مل جائے، اور اگر یہ چیزیں اس کو نہ ملیں تو انسان مر جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی جو روح ہے اس کی غذا اللہ نے اتاری ہے، اور یاد رکھیے اللہ نے انسان کو آسمانوں سے اتارا، آسمانوں سے اس کو پیدا کیا، روح کو بھیجا ہے، اس کے جسم کو، اور اس کی غذا کو بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اتارا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام جس کے قبضہ قدرت میں نہیں بلکہ اس کے ہاتھ کے اندر انسانوں کی جانیں ہیں، دل ہیں، وہ ان دلوں کو ہدایت کے اوپر چلاتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، بنو آدم کے انسانوں کے دل جو ہے رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یقلبہ الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کس طرح اللہ الٹ پلٹ کرتا ہے؟ پھر کے ہدایت کی طرف لے آتا ہے اور یا پھر کر گمراہی کی طرف لے آتا ہے۔ اس شخص کے لیے کہ جب حضرت آدم کو ابا جان کو جنت سے نکالا تو ساتھ ہدایت بھی بھیج دی، فرمایا نا نکل جاؤ اور تہبطوا زمین میں اتر جاؤ، آدم جنت سے نکل جاؤ، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے گی، تم میں سے جو شخص اس ہدایت کو
اختیار کرے گا، من تبع ہدایا، ہدایت کے پیچھے چلے گا، ہدایت کو اپنے لیے کامیابی سمجھے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا، اور چھوڑی ہوئی زندگی کا افسوس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب و کتاب کی فکر اسے پریشان نہیں کرے گی۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام آئے اور ہدایت بھی پیچھے سے آئی ہے، اور قرآن مجید دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے انسانوں، میں تمہارا رب تمہیں ارشاد فرماتا ہوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور لوگوں کو بھی کہ تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنا کر تمہارے لیے آسمانوں سے پانی نازل فرمایا اور زمین میں سے سپالی کے ذریعے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، پھلوں میں سے رزق، لہذا اس رب کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک بنا، حالانکہ تمہیں جانتے بھی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سورۃ الاعلیٰ، ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے بعد نماز کے اندر اس کو تلاوت فرماتے، ہر عید کی نماز میں سورہ اعلیٰ کو تلاوت فرماتے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى، وہ رب جس نے پیدا کیا، فہدا، اور ہدایت دی۔ اب پیدا کرنے کے ساتھ ہدایت کے ساتھ ہے، قدر فہدا، تقدیر لکھی، اور اس کی اللہ اکبر، اللہ کی خالق فسوا، انسان کو بنایا تو خوبصورت، اس کے جوڑ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہونٹ، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، اس کے جسم کے دونوں طرف کے پہلو برابر بنائے، والذی قدر فہدی، اور اس کی تقدیر لکھی۔ حدیث میں آتے ہیں یہ ماں کے پیٹ میں ابھی ہوتا ہے، جب یہ 4 ماہ ہو جاتے ہیں تو فرشتہ آتا ہے، اس کی 4 چیزیں لکھتا ہے، تقدیر لکھتا ہے، اس کی زندگی کتنی ہوگی، پھر لکھتا ہے کہ رزق کتنا رزق کھائے گا، پھر لکھتا ہے کہ نیک ہوگا یا برا، یہ مومن بنے گا، رب کے آگے زمین نیاز جھکانے والا بنے گا، یا غیروں کے آگے جھکنے والا، یہ ماں باپ کا فرما بردار بنے گا، یا ماں باپ کو گالیاں دینے والا بنے گا، یہ ماں باپ کے جوتے پالش کرنے والا بنے گا، یا ماں باپ کو جوتے مارنے والا بنے گا۔ یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا، 4 چیزیں اس کی لکھی جاتی ہیں اور اس کی تقدیر لکھی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے انسان رزق کی فکر نہ کرے، آسمانوں سے رزق کس کا اترتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، دنیا والوں آسمانوں والا جو رب ہے تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہے
سے وعدہ کیا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ تو بڑی قوت والا ہے، رزق دینے والا رب جو ہے ذو القوة المتین، متین جو ہے یہ ایک مضبوط قسم کی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کا رزق دینا کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ اپنے دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے، کافروں کو دیتا ہے، کیمونیس کو دیتا ہے، دہریوں کو دیتا ہے، یہود و نصارہ کو دیتا ہے، ماننے والوں کو دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ اس کی تقسیم ہے، رزق اس نے سب کو دینا ہے۔ اور ایک بات اور، دنیا کی زندگی اس کے بندوں کے لیے نہیں، دنیا کی زندگی اس کے بندوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے ہے، اس کے بندوں کے لیے آخرت ہے، لیکن دنیا کی زندگی سب کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ فلسفہ بیان فرماتے ہیں، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ۔ فرمایا اگر اس بات کا لوگوں کے لیے خطرہ نہ ہو، لوگوں کے لیے خطرے کا، ایمان سے جانے کا، رب سے دوری کا، دین سے بیگانہ ہونے کا اور رب کا باغی اور طاغی ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، تو ہم دنیا کے رہنے والے کافروں کو، رحمان کے منکروں کو لجعلنا، لام تاکید ہے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، جو رب کے منکر ہیں، رحمان کے منکر ہیں، ہم کیا کرتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کے محلوں کے، بنگلوں، کوٹھیوں کے جو ان کی سیڑھیاں ہیں، وہ بھی جس کے ذریعے وہ محلات کے اوپر والے بالا خانوں میں چڑھتے ہیں، وہ بھی وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، سورہ زخرف ہے 25واں پارہ، ان کے گھروں کے دروازے بھی وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ ان کے بیڈ اور ان کے تکیے اور ان کے پلنگ جن کے اوپر لیٹ کر، بیٹھ کر، جو ان کے صوفے جن کے اوپر وہ آرام کرتے ہیں، تکیہ لگاتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، یتقون، آرام کرتے ہیں، وزخرفا، اور سونے کے بنا لیتے۔ فرمایا مومنوں کے ایمان کا لحاظ رکھا، کہیں ان کا ایمان نہ چلا جائے، کہیں رب سے دور نہ ہٹائے، کہیں یہ رب کو چھوڑ نہ بیٹھے، نہیں تو ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، سمجھنے کی ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، دیواروں کا نہیں کیا، اتنا مال دیتے کافروں کو کہ کافر اپنے گھر سونے اور چاندی کے بنا لیتے۔ پتہ چلتا ہے دنیا کی زندگی اللہ نے بنائی ہے تو کافروں کے لیے بنائی ہے، مومنوں کے لیے بنائی نہیں۔ آگے سنیے ذرا قرآن، آپ آیت کا حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ اللہ جلال والے کرام اپنے بندوں کو حوصلہ دیتا ہے، اور اس کے بندے ہیں کون؟ ویسے تو سارے کہتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں، وہ کون ہیں؟ ان کی صفات یہی اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ ان کی صفات یہ ہے کہ وہ دنیا کے مال کے اوپر حریص نہیں ہوتے۔ آئیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میرے نبی محمد کریم، یہ جو چیزیں میں نے
رب تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہیں وَإِن كُلُّ، بے شک یہ سب کی سب، ان جو ہوتا ہے نا بعض اوقات یہ مخفف مسکرہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا معنی ہوتا ہے تاکید کے معنی میں ہوتا ہے ان کل ذالک، یہ سب کی سب چیزیں بلا شبہ لما متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یعنی اگر سونے کا مکان بن جائے، میرا اور آپ کا بنگلہ سونے اور چاندی کا بن جائے، اور یاقوت مرجان کے اس کے جناب دیواروں کی ٹائلیں لگ جائیں، اور لولو اور مرجان کے ساتھ فرش کی لیپ ہو جائے، کستوری کے گارے کے ساتھ ہمارے محل تعمیر ہو جائے، تو پھر بھی یہ دنیا ہی کا سامان ہے. یہ کون سا کامیابی کا راز ہے؟ یہ کون سا ایسی بات ہے کہ انسان کامیابی کے مراحل کو طے کر چکا؟ نہیں، بالکل نہیں. اور اگلی بات والآخرۃ عند ربک للمتقین، میرے نبی بلا شبہ آخرت تیرے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے. اور میں ایک حدیث سنا کہ وہ سورہ انشقاق کی وضاحت کی طرف مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جامع ترمذی میں، سنن ابو داؤد ابن ماجہ میں فرمایا وَلَوْ كَانَتِ دُنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى اللَّهُ شُرْبَةً مِّن مَاءٍ. یہ بات بڑی پتے کی ہے جو میں عرض کرنے لگا. اللہ ہمارے دلوں میں اس بات کو یاد کرنے کی توفیق دے دے، عمل کرنے والا بنا دے. ایسے جمعے کا مطلب مقصد ہونا ہی یہ چاہیے کہ ہم سیکھنے کے لیے آئیں اور جو سنے اسی وقت عمل کرنے کی کوشش کر لیں، ارادہ کریں. زندگی تو مختلف انسان کی. محترم شیخ صاحب آپ کو ماشاءاللہ کس طریقے سے اچھے انداز سے الحمدللہ بیان فرماتے ہیں. اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دین کا طالب علم چلو حصہ ڈال رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یقین کیجئے آپ کے ایک ایک نصیحت جو ہے انسان کے لیے قابل عمل ہے اور کامیابی کی گارنٹی ہے. پریشانیوں کو دور کرنے کا، غم سے نجات کا، دکھوں سے بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے. دنیا کی زندگی، اس کی خوبصورتیاں، اس کی زیبائشیں، اس کی کامیابیاں، فرمایا اگر اللہ کی نظر میں جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقى الله شربة من ماء، اللہ اس زمین میں رہنے والے کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتا. بات کیا سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں دنیا کی قدر و قیمت مچھر نہیں کہا، ما بعوضہ، اس کا پر کہا ہے، اس کے پر کے برابر ہوتی. تو فرمایا دنیا میں رہنے والا کافر جو ہے اس کو اللہ ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. ما سقى الله كافرا بشربة من ماء. کتنا؟ ایک گھونٹ مچھر کے پر کے برابر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی قدر و قیمت. اور دنیا کہتے کسے ہے؟ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی مل جائے یہ دنیا ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری دنیا کی بادشاہت بھی ہو، اور وہ ذوالقرنین کی بادشاہت ہو، نمرود و فرعون کی بادشاہتی ہو، یا دنیا کا کوئی بڑا بھی سب سے بڑا بادشاہ ہو، وہ بادشاہ کی. سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے نا، تخت پہ بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں، ہوا کو حکم ہوتا ہے جہاں جاتے ہیں وہاں ہوا لے جاتے ہیں. ایک دن جنگل میں سے گزرے، تخت کے اوپر بیٹھے ہیں، ایک شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا میں اللہ اکبر تخت کو جاتے ہوئے دیکھا. کہتے ہیں سبحان اللہ ما اوتی سلیمان، واہ اللہ کی شان، اللہ بلند ہے، اللہ پاک ہے، سلیمان کو کیا کچھ عطا کر دیا ہے. سلیمان ہوا کو حکم دیتے ہیں، ہوا جی اللہ کے نبی
ذرا تخت کو نیچے شخص کے پاس لے چلیے. اس تخت کو ہوا نے اس شخص کے پاس اتارا ہے, سلام کیا, کہا تو نے اللہ کی تسبیح پڑھی, سبحان اللہ ما اوتیہ سلیمان پڑھا, جی میں نے پڑھا. کہا او میرے بھائی, یہ میرا تخت, یہ میرا تاج, یہ صبح کے ٹائم پہ 2 مہینوں کی مسافت ہوا کے اوپر تاج پہ, تخت پہ تاج بہہ کر سفر کرنا, یہ سب کچھ, یہ سب مٹنے والا ہے, فنا ہونے والا ہے, لیکن تو نے جو سبحان اللہ کہا یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, ذکر کی, اللہ کے اللہ پر دین کے اوپر عمل کرنے کی قدر و قیمت ہے. یہ سب کچھ دنیا کا سامان ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کرے ہم سب پکے نمازی بنے, ہم تہجد والے بنے, تہجد کے ساتھ اشراق کی اور پھر تلاوت قرآن رات کو تہجدوں میں پڑھنے والے بنے. فجر کی نماز سب پڑھتی ہے نا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ گھر سے آئے, وضو کیا اور مصطفیٰ ٹاؤن کی اس مسجد میں طیبہ کے اندر آگے 2 رکعتیں نماز ادا کی, یا گھر میں آپ نے پڑھ لی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, رسول اللہ فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, صبح کی 2 سنتیں جو ہیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ کی نگاہ میں قدر و قیمت دنیا کی نہیں. اگر دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو بل گیٹس اور بڑے بڑے جو تقریباً 80 یا 70 کھرب کے مالک ڈالروں کے وہ لوگ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز ہوتے, لیکن نہیں. بلکہ ساری دنیا کے کافروں کو رب کہتے ہیں زمین کا بھراؤ دے دیں. یہ دنیا کے بڑے بڑے یہ جو بائیڈن ہے اور اس طرح یہ چائنا کا اور دیگر ممالک کے, ان کے پاس سونا چاندی ہو, قیامت کو یہ کہے گی اللہ کو دے کر جہنم کی آگ سے بچے. اللہ کی قسم ان کی دولتوں کی کوئی قدر نہیں ہے, لیکن آپ کے ایمان کی, آپ کی 2 سے 3 منٹ کی جو پڑھی ہوئی نماز کی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا, 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, تشہد کی دعائیں پڑھی, 3 منٹ رب کی بارگاہ میں تو نے دے دیے. اللہ کی عزت کی قسم دنیا و ما فیہا سے بہتر تھا. مسلمان آج ہمارا مطمع نظر جو ہے دنیا کیوں بن گئی, آج ناکامیاں کیوں, پریشانیاں کیوں, تکلیفیں کیوں, آج جو ہے ہمیں سکون کیوں میسر نہیں ہے؟ اسی لیے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو اپنا حصول سمجھ لیا ہے, اپنا مقصد بنا لیا ہے. نہیں میرے دوستو, دنیا کی زندگی مقصد نہیں ہے, یہ ایک ضرورت ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا انا والدنیا, میں اور یہ دنیا, مالی ولد دنیا, چھوڑو مجھے اور دنیا کو, مجھے کیا ہے اس دنیا سے غرض ہے, مجھے اس سے کوئی لالچ نہیں. انا والدنیا کراکب, میں تو اور دنیا کی مثال ایک مسافر جیسی ہے. استظل تحت الشجرہ, جو درخت کے سائے کے نیچے چلتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے لیٹتا بیٹھتا آرام کرتا, کھانا پینا کھاتا اور اپنی راہ لیتا ہے. ہم نے تو اسے دل لگا لیا, لیکن دنیا کی زندگی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو آئیو آیت کی طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں آسمان پھٹ جائے گا, اور اس نے کان لگایا رب کے آگے, آذنت لربھا وحقت, اللہ کے حکم کے آگے کان لگاتا ہے. آسمان کہتا ہے میرے حکم کیا ہے, اور اس کو حق یہی ہے کہ رب کی بات کان لگا کر سنے. اللہ ہمیں بھی عادت ڈال دے, ہم بھی کان لگا کر سننے والے بنتے ہیں. جب اللہ نے اس وحی کو اتارا, ہدایت کو اتارا, نہ آسمان نے قبول کیا نہ زمین نے کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, تو پوچھا پھر میری اطاعت کرو گے؟ کہاں کریں گے, کیسے کرو گے؟ کہتے کننا طائعین, ہم تیری اطاعت خوشی سے کریں گے. لیکن انسان ہے خوشی سے بھی نہیں کرتا, مجبور مانتا, کوئی فوت ہو جائے یہ اللہ کا حکم منیا جی, کیا مانا, پہلے سے مان لیا تو پھر ہے نا. اللہ فرماتے آسمان پھٹ جائے گا, اس کو حکم ہے اللہ کے آگے کان لگائے. زمین پھٹ جائے گی, زمین پہ زلزلہ آ جائے گا, زمین کھینچ کر برابر کر دی جائے گی.
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اپنے خزانے اگل کر باہر پھینک دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جس انسان دیکھ کر مال و زر کے معدنیات کے ذخائر کے خزانوں کو دیکھ کر انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. آج اس کی خاطر انسان مرتا ہے مٹتا ہے شب و روز کی مشقتیں محنتیں برداشت کرتا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مال کہتا ہے زمین کہتی ہے اسے کیا ہو گیا. اور زمین کو انسان کہے گا اسے ہو کیا گیا ہے خزانے باہر نکال دیا. یومئذ تحدث اخبارہا اس کی خبریں بیان کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں زمین کو لائق ہے کہ اللہ کے آگے کان لگائے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا. تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے محنت سے زندگی گزارتا ہے. ہاں جی پیدا ہوتا ہے 2-4 سال کا 5 سال کا والدین اسکول بھیجتی ہیں. یہ پرائمری اسکول کی مشقتیں پھر ہائی کی مڈل کی پھر جناب آگے ڈپلوم میں. انسان انک کادح الی ربک کدحا. تو دنیا کی زندگی میں جتنی بھی محنتیں کر لے تو پہاڑوں کو عبور کر لے تو ڈاکٹر انجینئر بن جائے تو ڈپلومے حاصل کر لے تو دنیا کو فتح کر لے زمین کے اوپر رہنے والے انسان تمہارے ماتحت ہو جائے پھر بھی الی ربک کدحا فملاقی جانا تمہیں اپنے رب کے پاس. پہاڑوں سے نکلا ہوا پانی دریا کی شکل میں سمندر میں جا کر ٹھہرتا ہے. ایسے انسان اس کا ٹھکانہ قبر. میرے عزیز دوستوں ہم نے دنیا کے ساتھ دل لگایا لیکن یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے. ہم اس سے محبت کرتے ہیں وہ جفا کشی کرتی ہے. ہم پیار کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتی ہے. ہم دل لگاتے ہیں وہ دل دکھاتی ہے. کبھی بھی دولت سے ناز و نعمت سے اس کی عزتوں و رفسوں سے اور دنیا کی رعنائیوں سے انسان کو اطمینان کبھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ما یملأ جوف ابن آدم الا التراب. دنیا کے مال انسان کے پیٹوں کو ما یملأ عین ابن آدم آدم کے انسان کی آنکھوں کو دنیا کی نعمتیں نہیں بھر سکتی ہیں. اگر اس کے پیٹ کو یا آنکھوں کو کچھ چیز بھر سکتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. کیا ٹائم ہو گیا جی. اللہ عمل کی توفیق تھے جو سامنے والی کرے تو پتہ نہیں چلا. تو یہ چاہتے کہ گزارشات اللہ رب العزت دنیا کی زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کو مقدم سمجھنے کی قرآن کی تلاوت کو تہجد کو اذکار کو اور پھر باقی جو کرنے کے کام ہیں انسانوں کی خدمت کے اللہ ان کو مقدم کرنے کی ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین وما علیہ الا البلاغ.